تو سکر شراب کے معنی کے اندر ہے، کیونکہ اہل مدینہ منورہ کے ہاں دیگر شراب جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی تھی، صرف تر کھجور کے نچوڑ کو استعمال کیا جاتا تھا، اور عربی لغت کے اندر اسی کا اطلاق سکر پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کلام ربی کے اندر یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، رزق حسن بھی موجود ہے اور دوسری طرف سکر بھی موجود ہے۔ اگرچہ اس دور جاہلیت کے اندر بھی جو سلیم طبائع تھیں اور جو ایسے لوگ جنہیں رب تعالیٰ نے اچھائیوں کے لیے منتخب کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس زمانے کے اندر بھی شراب سے بیزاری رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، ان کی پرستش نہیں کی، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کوئی نفع نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی بت کوئی نقصان دے سکتے تھے، اور نہ ہی میں نے ایسے زمانہ کے اندر کبھی شراب پی، اس لیے کہ شراب پینے سے عقل ضائع ہو جاتا ہے، اور نہ ہی میں ایسے زمانے کے اندر بھی کبھی زنا یا بدکاری کا شکار ہوا، اس لیے کہ مجھے اپنی بیوی پر غیرت آتی تھی۔ تو یہ سلیم طبائع ہیں جو اس دور کے اندر بھی اس سے دور تھے اور دور رہتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے شراب کے حوالہ سے انسانی مزاج اور فطرت کے حوالہ سے رہنمائی فرما دی کہ اس کے اندر رزق حسن بھی موجود ہے تجارت جب کی جائے، اور اس کے اندر سکر بھی موجود ہے جب اسے استعمال کیا جائے، دونوں حوالہ سے بیان فرما دیا گیا۔ پھر بھی جو ایسی طبائع تھی انہیں انتظار رہا کہ شریعت کے اندر واضح احکامات کو بیان فرما دیا جائے اور واضح رہنمائی فرما دی جائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال رکھا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ جو شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں فرما دیجئے کہ اس کے اندر منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے اور اس کے اندر گناہ بھی موجود ہے۔ جب یہ احکامات آئے تو بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھدار تھے اور سوسائٹی کے اندر سلیم و طبع شمار کیے جاتے تھے اور ان کے اندر ذکاوت موجود تھی، ان لوگوں نے شراب سے اجتناب کرنا شروع کر دیا، چونکہ یہ بتلا دیا گیا کہ اگرچہ اس کے اندر نفع بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، تو ظاہر ہے جب نقصان ہو تو اسے آدمی کو بچنا چاہیے، نقصان ہو تو اس سے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ ایسے معاملے کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان تھے، چونکہ ابھی حرمت شراب کی واضح انداز میں بیان نہیں کی گئی تھی، صرف اس کے نفع کو اور نقصان کا ذکر کیا گیا تھا، بتلانے کے لیے جو ذکی طبائع ہیں تاکہ وہ اس سے دور رہیں، تو بہت سارے لوگوں نے دور رہنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی ایسا ہوتا کہ ظاہر ہے جن لوگوں کو عادت تھی اور طبیعت اس طرف مائل ہو چکی تھی وہ پھر بھی شراب پی لیا کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دعوت تھی، مغرب کی نماز کی ادائیگی کی جا رہی تھی، تو نماز کے اندر جو امام صاحب تھے وہ نشے کی کیفیت کے اندر تھے، تو سورہ تلاوت کرتے ہوئے ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ لا عابدو کی جگہ صرف عابدو کا کلمہ استعمال کیا گیا، تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے کلام ربی کا مفہوم تبدیل ہو گیا اور تلاوت کے اس انداز سے بہت بڑی غلطی سامنے آ گئی اور سبب اس کا شراب پینا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان اضطراب کی لہر دوڑی۔ دیکھیں اس سوسائٹی کا مقام اور ان کی عظمت و رفعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ بیٹھنے والے خوش نصیب افراد جن کی اصلاح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کا تزکیہ
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ درپیش آیا تو مضطرب ہو گئے. اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے اہل ایمان جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. ابھی نماز جو ہے وہ شراب کی حرمت واضح نہیں بیان کی گئی، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر نماز کی حالت کے اندر جو ہے اس کیفیت میں نشے کی حالت سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا کہ نماز وہ شراب پینے کی کیفیت میں جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. تو اس آیت مبارکہ کو جو ہے مفسرین نے اس بات پر معمول کیا ہے کہ نماز کے وقت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا. مطلقاً اگرچہ حرمت موجود نہیں تھی. سورہ مائدہ کے اندر پھر اللہ رب العزت نے تدریجاً یہ احکامات بیان فرمائے. جب حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے کاشانہ اقدس پر انصار اور مہاجرین کا ایک اجتماع موجود تھا، اور اس اجتماع کے اندر کھانے کی دعوت کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر لڑائی ہو گئی. جب لڑائی ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ گئے کہ یہ وہ قوم جن کی شان یہ ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں مہربان اور رحیم ہیں، آج نشے کی کیفیت میں ہونے کی وجہ سے، اس دعوت کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین شراب کے حوالہ سے ایسے شافی احکامات لا تاکہ دل کو تشنی ہو جائے، دل کو تشفی ہو جائے. جب یہ عرض کیا گیا تو اس دعا کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سوا اس کے نہیں کہ شراب، جوا اور بت اور پانسا رجس من عمل الشیطان، پلید ہیں، شیطان کے عمل ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس تم بچو اس سے تاکہ تم فلاح